बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। होल सेल क्लॉथ सेक्टर फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद की पैराडाइज मार्केट में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फैसलाबाद की तमाम ताजर बरदरी के एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खसूसी इब्रार हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी इब्रार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अंजुमन ताजमरान होल सेल क्लॉथ सेक्टर की जो एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इनको होल सेल क्लॉथ सेक्टर को बने हुए 1 साल पूरा होने के जाने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेख सदर, जो कि होल क्लॉथ सेक्टर के सदर हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज की ये जो तकरीब रखी है हमारी एनुअल फंक्शन था, जो FCCI और FCSTI के जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उनके एजाज़ में रखी, जिसमें शमूलियत इख्तियार की है मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब ने, मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब ने, राव सिकंदर आज़म ख़ान साहब ने, चौधरी शफ़ीक अंजुम, फैसलाबाद की तमाम ताजर बरदरी आज उसमें शरीक हुई। जो ताजरों को दरपेश मसाइल थे उनके ऊपर हमने सारी डिस्कस की, और जो आने वाले वक्त में जो महंगाई की सूरत हाल है उसको कैसे हम लोगों ने आगे डील करना है, हम क्या करेंगे आगे, उसके बारे में मुकम्मल हम लोगों ने आपस में डिस्कस की और इंशाल्लाह इस मीटिंग का कोई मकसद निकलेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आज इस तकरीब के हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवसत से ये जो मीटिंग हुई है ना हमारी, ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 मार्केटों की मुश्तरका मीटिंग हुई है इस पे, और वो सब ने यही लाए अमल इख्तियार दिया है कि ये जो महंगाई है ना ये बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा पिस गया है। और ऊपर से जो ये ऑपरेशन कर रही है ना गवर्नमेंट, देखें 40-40 साल से इनसे किराए वगैरह लिए गए, और जब ट्रांसफ़र करते हैं ये एक दूसरे ज़्यादा तो लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने बिला किसी नोटिस के, बग़ैर किसी टाइम दिए के एकदम मसमार कर दी, और करोड़ों रुपए की जायदाद जो है एक ही दिन में मिट्टी हो गई हैं। इमरान खान साहब से मैं अपील करता हूं कि इन ताजरों के बारे में सोचें। इनके टैक्सों पे ही तो गवर्नमेंट चल रही है। अल्लाह के फजल से हम तमाम जो कपड़े के ताजर हैं बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए ताजरों के मसाइल जो है ना वो हल करें, मेहरबानी। आज इस तकरीब के सिलसिले में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के वसत से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने हमेशा हमारी बात को उजागर किया। ये जो हमने जो मीटिंग की है इसका मकसद ये है कि हम सब ताजरों को एक जगह पे इकट्ठे करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के दोनों चैम्बर इस मीटिंग में शामिल हुए और बहुत सारे मार्केटों के सदूर यहाँ शामिल हुए हैं। हम उनके आने बहुत मशकूर हैं कि वो लोग हमारे साथ चले हैं। और ये जो इन्होंने नया काम किया है, कटाव बटाव का या तोड़ फोड़ का काम किया है गवर्नमेंट ने, मेरे भाई इनको चाहिए ये लोगों का ख्याल करें। जो लोग करोड़ोंपति थे वो शाम को लखपति कखपति हो चुके हैं, वो उनका एहसास होना चाहिए। आज वो कमाने के लिए बैठे थे, कल वो बेचारे रोड पे चले गए हैं, उनका एहसास होना चाहिए। जब ये अलाटमेंट कहते हैं कि नहीं हुई, कैसे नहीं हुई मेरे भाई? अगर अलाटमेंट नहीं है तो मीटर की इजाज़त लगाने की कौन देता है? गवर्नमेंट ही इजाज़त देती है। जब वो फीसें लेती है किस लिए लेती है? फिर इन लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों के साथ ज़्यादती क्यों होती है? खुदारा इन लोगों का एहसास करें। हम यही देना चाहते हैं कि सब लोग ताजर जो हैं उनके ताजरों के साथ गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए। ये जो छोटे ताजर हैं ना, असल में तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी ये लोग हैं, इनके साथ तावन करना चाहिए। इनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। होल सेक्टर के तहत जो आज तकरीब रवाना हुई, इसमें आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आप हमारी तकरीब में आए। हम जब सबसे पहले हमने ये तंजीम शुरू की होल सेल सेक्टर की, उस वक्त ना 6 मार्केटें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास तकरीबन 26 मार्केटें इकट्ठी हो गई हैं, जिनकी आज हमने एनुअल मीटिंग की है, जिसमें सारे सदर सेक्रेटरी और मार्केटों के तकरीबन सारे आज आए हैं। उसमें चैम्बर भी आया है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और स्मॉल चैम्बर भी आया है, उनके अहदेदारान भी आए हैं। हमने यार मार्केट को भी मदऊ किया, वो भी आए हैं। तो लेकिन हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं सबका कि वो इस मार्केट की हमारी रौनक बने आके, और हमारे साथ पूरी यकीन दहानी करें जो भी मसले होंगे
वो हम के हल करेंगे। जो अंजुमन ताजरान के अहदेदारान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ चलने को हर तरह तैयार है। कोई हमारी मार्केट कोई मसला हो, किसी मार्केट में भी हो, वो उन्होंने हमें पूरी यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सारे ताजर इकट्ठे हुए हैं। ख़ास तौर पे ये जो गैस और बिजली के जो रेट्स इन्होंने ज़्यादा किए हैं गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में चाहिए कि ख़ास तौर पे नेसेसिटीज़ जो हैं गरीब की, आटा दाल चीनी चावल वगैरह, ये सस्ती इनमें रिलीफ़ देना चाहिए, ना कि एक्शन लेना चाहिए। जब खान साहब एक्शन लेते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो इस वजह से एक्शन ना लें प्लीज़, रिलीफ़ दें। और देखें आज कितने ताजर सारे परेशान हैं, इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं कि इसका कोई हल निकाला जा सके और गवर्नमेंट से बेहतर इसकी तवक्को रखी जा सके। अंजुमन के अहदेदारान को क्या पैगाम देना चाहिए? अंजुमन के अहदेदारान को तो यही कहूँगा कि ये इकट्ठे हों, इस तरह इनमें यूनिटी होगी तो ये मसले हल होंगे, गवर्नमेंट भी सुनेगी। इस तरह अब अगर अलग अलग रहेंगे तो ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह ये अब गुरुद्वारा गली में जो इन्होंने ड्रॉबैक किया ये वाला, तो ये मेरे ख्याल में तो इनको इकट्ठा होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीब फैसलाबाद की वाह तकरीब आ जिस स्माल चैंबर भी और फैसलाबाद चैंबर ऑफ कामर्स इंडस्ट्री, ये दोनों कायदीन इन्हां दे आए ने और फैसलाबाद के अच्छे लोग जेड़े तंजीम साज भी और सदूर भी, चूँकि मैं चैंबर ऑफ कामर्स दे विच एग्जैक्टिव सबका मैंबर रहा, मेरे नाल भाई जबार साहब मौजूदा एग्जैक्टिव मैंबर आ, तो मैनूं बड़ी खुशी आ। ये तनजीम की बुनियाद ही मैं रखी और फैसल भाई नूं मैं गल कही कि फैसल भाई तुसीं ये तनजीम बनाओ, तुसीं जी छोटी तनजीम बनाउंदे तुहाडे इन्ना सैक्टर आ, इनू तनजीम नूं हाईलाइट करो और हाईलाइट करन दा फायदा देखो ना, अज फैसलाबाद की करीम इत्थे पहुंची है और ये बड़ी खुशकिस्मती है फैसल भाई वास्ते, जिहड़ी उहदी टीम आ, जिहड़े उहदे एग्जैक्टिव आ या उन्होंने मतलब कैदीन आ, जिन्हें भी उहदे विच मोती साहब ने और शेख भाई साहब ने, मतलब जितने भी दोस्त ने ना, इन्होंने दी बड़ी अच्छी बुनियाद दे नाल इन्होंने काम किया। मैं इन्होंने बहुत बहुत मुबारक देंगा और एडा अच्छा प्रोग्राम करके। हाँ जी शुक्रिया जी। इस तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस तकरीब में हमने कोशिश की है कि जितने भी ताजर हैं ना, ये मोतियों की मानिंद हैं, हमने कोशिश की है कि इनको एक लड़ी में परोया जाए और इससे ना सिर्फ ताजरों का कारोबार बढ़ेगा और बल्कि इससे इंशाल्लाह हुकूमत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस मीटिंग के हवाले से आपका क्या कहना है? जी, ये जो मीटिंग अंजुमन ताजरान की फैसलाबाद के तमाम ताजरों की SMEs की हुई है, मैं कह रहा जी ऐसे फंक्शंस होने चाहिए और तो जितनी भी चीज़ें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जहाँ इस प्लेटफार्म पे उजागर होते हैं, एक दूसरे से हमारी एक दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है और इससे हमें मज़ीद आगे रहनुमाई मिलती है। इसलिए आज बहुत अच्छा फंक्शन था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके TV चैनल से जो आपने मुझे मौका दिया और ये अपना इज़हार ख्याल करने का। तो इंशाल्लाह ये आइंदा भी ऐसे सिलसिले चलते रहेंगे और हम अपने ताजरों के मसाइल जो है वो उजागर करते रहेंगे। अंजुमन के अहदेदारान को क्या पैगाम देंगे? मैं अंजुमन जो नए हमारे अंजुमन ताजरान जो आए हैं दोनों से ख़ासकर फैसलाबाद स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से और ये इनकी तरफ से कि ये हमारे छोटे ताजरों के मसाइल हल करें, हमारे छोटे जितने भी हैं छोटे छोटे मसले हैं वो गवर्नमेंट लेवल तक हमें लेके जाए, हमारे फैसिलिटेट करें और हमारे कारोबार को परेशान ना होने दें बल्कि चलने दें। तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारी नुमाइंदगी करते हुए ये हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के अहदेदारान का कहना था कि वो इसी तरह अपने ताजरों को साथ लेकर चलेंगे और मुश्किलात का डट कर सामना करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अबरार। इस वक्त नाज़रीन आपको लिए चलते हैं पैराडाइज मार्केट में बराह रास्त, जहाँ पर ताजर बरादरी के अहम रहनुमा खिताब कर रहे हैं। आइए देखते हैं।
तो पहले का एड्रेस करिए प्लीज। मैं तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा। हम शहर में बैठे मुख्तलिफ तंजीमों में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा किसी के साथ भी कोई भी आपस में रंजिश नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। खिदमत के लिए बैठे हैं और इंशाअल्लाह हमारा माटो भी यही है कि हम खिदमत करेंगे। मैं इसके साथ अपने स्मॉल चैम्बर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट वगैरह और तमाम स्टेज पे बैठे और हाल में बैठे तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख यूसुफ मोदी साहब। हमें लाभ होगा है जनाब शेख मोहम्मद आसिफ साहब हम स्टेज पर तशरीफ लाए अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होलसेल क्लास की तरफ से अपने तमाम आने वाले सदर मकसद मेहमानों को दिल की अता लहराने से खुशामदीद कहते हैं और इनके बेहद मशहूर हैं जो अपनी कोरोना मसरूफियातों से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाएँ। आपकी बहुत 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 शुक्रिया जनाब शेख मोहम्मद आसिफ साहब। अब मैं स्टेज पर दावा दूंगा जनाब प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जनाब खुरम इश्तियाक साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब खुरम इश्तियाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद और इस महफिल पर के तमाम शुरका को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। होलसेल क्लास एसोसिएशन की जानिब से आज की तकरीब के जो शुरका जनाब फैसल सतार साहब जो कि चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन, जनाब यूसुफ मोदी साहब, शेख अब्दुल वहीद साहब और मेरे ग्रुप लीडर मियां ज़फ़र इकबाल साहब, सबकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज इस महफिल में सारे इकट्ठे हुए हैं। आज इस सालाना तकरीब से बात आया हो रही है कि इस शहर की तमाम तंजीमें एक मुत्तहिद हो चुकी हैं और इनके मसाइल हल करने के लिए अपनी जगह पे एक मैदान में सारी इकट्ठी हो चुकी हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से मैं आपको सबको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम ताजर बरादरी को हम हुकूमती अदारों की तरफ से जो मसाइल दरपेश हैं वो हम अपनी क़यादत स्मॉल चैम्बर की जो हमारा स्मॉल चैम्बर एंड ट्रेड एसोसिएशन की हमारी जो क़यादत है उसके साथ मिलकर इन मसाइल को हल कराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा दफ्तर और हमारा मीटिंग रूम हर टाइम हम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। किसी ताजर बरादरी में किसी को प्रॉब्लम है, कोई मसाइल है, हम मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त फ्रंट फुट पे हाज़िर होंगे। इस टाइम SME के बहुत सारे मसाइल जो दरपेश हैं जो ताजर बरादरी को, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन विच वी कैन कंट्रोल वी कैन गेट द सोल्यूशन व्हाट ऑल द ट्रेडर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। इस टाइम जैसे आपके सामने है कि डॉलर नीचे आ रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, थिंग्स आर गोइंग इन वेल पोजीशन। सो दैट्स वाई हमारी कोशिश होगी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर
तरीके तकरीब हलफ बर्दारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मोहम्मद आसफ बल्द मोहम्मद रफ़ीक हल्फन इकरार करता हूँ मैं बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ग्रे क्लॉथ ताजरों के हकूक़ का ख्याल रखूँगा तमाम ताजर भाइयों की मुश्किल घड़ी में इनके शाना बशाना खड़ा रहूँगा ये कि तंजीम के दस्तूर का पाबंद रहूँगा किसी भी दुकानदार भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा ये कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का सच्चे दिल से इकरार करता हूँ और ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ ये कि दस्तूर आइन पाकिस्तान की मुकम्मल पाबंदी करूँगा और अपने मुल्क के नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ रहूँगा अल्लाह पाक मुझे इस हलफ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए आमीन। मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, CEO फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। अब हम होल सेल क्लॉथ एसोसिएशन में सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। जनाब एग्जेक्टिव मेंबर्स होल सेल क्लॉथ एसोसिएशन प्लीज़ स्टेज के आगे तशरीफ़ ले आएँ और मैं दावा दूंगा सबसे पहले मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, चौधरी शफीक अंजम साहब, शेख खुरम इश्तियाक साहब प्लीज़ वो तशरीफ़, शेख जिब्रान तारिक साहब, शेख सरफराज साहब, मिस्टर हसीब साहब, मिस्टर हसीब, शेख अदरीस सिद्धे शेख साहब, मैं दावा देता हूँ जनाब शेख यूसुफ मोती साहब जो तशरीफ़ लें और दोस्तों में असनाद तकसीम करें। मैं दावा देता हूँ जनाब शेख खुरम शहजाद MNA साहब प्लीज़ तशरीफ़ लें। जनाब एहतशाम जावेद साहब प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्लीज़ तशरीफ़ लें। जनाब बाऊ खुरम अमीन साहब प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। शेख मोहम्मद उस्मान सलीम साहब, जनाब मकसूद अख्तर साहब, जनाब जैन हामिद साहब, मैं जनाब दावा देता हूँ मलक शराज अवान साहब जो तशरीफ़ ले आए। जनाब शेख खुरम शहजाद MNA साहब, जनाब मलक शहजाद अवान साहब,
جناب بابر اسلام صاحب, جناب طارق محمود رحمانی صاحب, جناب عمران انور صاحب. یہ تمام اسناد سرٹیفکیٹس فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں, اور تمام شیلڈ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں. شام کو 2-3 دباؤ اس طرح جڑے باقی بندے سب کو دوائی چلو جڑے اتنے بیٹھے نے جناب راؤ سکندر اعظم صاحب پلیز تشریف لے آئیں اور مہمانوں میں اسناد تقسیم کریں. جناب شیخ محمد آصف صاحب پلیز تشریف لے آئیں. جناب کامران مبو صاحب, جناب شیخ شاہد گچھا صاحب پلیز تشریف لے آئیں. جناب طلعت محمود گجر صاحب پلیز تشریف لے آئیں. حاجی محسن حمید. جناب شیخ طارق محمود صاحب پلیز تشریف لے آئیں. یہ تمام شیلڈیں آج فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کی طرف سے ممبرز میں تقسیم کی جا رہی ہیں. یہ تمام ممبرز کے لیے اعزاز ہے کہ اتنے بڑے فنکشن میں جہاں فیصل آباد کی تاجر برادری کی بھرپور قیادت موجود ہے. جناب حسنات احمد صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں. شیخ محمد نعیم صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب زاہد مجید صاحب. کیا میں درخواست کروں گا حاجی محسن حمید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور ممبرز میں شیلڈ تقسیم کریں. جناب حاجی محسن حمید صاحب. شیخ محمد زین صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈ. شاہد حفیظ صاحب. شیخ شاہد گچھا صاحب. شیخ طارق محمود صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا شیلڈ ٹو دا ممبرز. ڈاکٹر محمود یوسف صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈز. جناب اسلم بھلی صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا شیلڈز ٹو دا ممبرز. جناب ایوب منج صاحب پلیز کم آن اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا شیلڈز ٹو ممبرز. جناب شیخ محمد یوسف موتی صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا شیلڈز پلیز. شیخ محمد نعیم صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈز. شیخ محمد آصف صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. ملک بابر صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈز. رانا بلال صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈز. شیخ مصدق صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈز. محمود یوسف صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. حافظ امین صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. جناب شیخ ارسلان صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. چودھری صلاح الدین صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. جناب مبشر شہاب الدین صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا شیلڈز ٹو دا ممبرز. مبشر شہاب سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز.
اب میں دعوت دیتا ہوں ملک محمد اشرف صاحب, پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ڈسٹریبیوٹ شیٹس ٹو دا ممبرس. ملک محمد اشرف صاحب. شیخ محمد زبیر صاحب, پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈ. حاجی مختار احمد صاحب. حاجی مختار احمد صاحب, پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈ. رانا تنویر احمد صاحب, پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک یور شیلڈ. اب میں تمام ممبر سے گزارش کروں گا مہمانان گرامی کو اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کو آگے بڑھایا جا سکے. پلیز خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. لاکھوں کروڑوں لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر اور اصحاب پر. ہول سیل کلاس سیکٹر کی طرف سے جنرل سیکرٹری میں آنے والے مہمانان گرامی جو ہمارے اسٹیج پر اور سامنے بیٹھے ہوئے سب مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں. ہول سیل کلاس سیکٹر کی کال پر آپ تشریف لائے ہیں. ہول سیل کلاس سیکٹر کا ہمیشہ یہ مشن رہا ہے کہ شہر کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کو ملا کر ان کے ساتھ چلنا. ہول سیل کلاس سیکٹر کی وجہ سے یہ جو ہمارے ایسوسیٹ کلاس والے ہیں ان کو الحمدللہ یہ چیمبر کا متعارف کروایا ہے اور چیمبر ہول سیل کلاس کی وساطت سے الحمدللہ ہمارے ساتھ چیمبر ایف سی سی آئی ایف سی سی ایس ٹی آئی دونوں سے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون ہوا. کسی قسم کے معاملات کی ضرورت پڑی تو ہم نے جب ان کو رجوع کیا چیمبر میں تو ہول سیل کلاس سیکٹر کی ساتھ انہوں نے ہمیشہ تعاون کیا. ہم ان کے مشہور ہیں اور آج الحمدللہ ہول سیل کلاس سیکٹر کی کوشش سے آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کی الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہیں. ہمارا مشن یہی رہا کہ ہم لوگ شہر کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو ایک جگہ پہ یکجا کریں کیونکہ ہول سیل کلاس سیکٹر کی طرف سے یہ نہیں کام ہوتا, ون مین شو نہیں چلتا. ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں وہ سارے ہمارے صاحب ہیں, چاہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہو, چاہے جنرل سیکرٹری ہو, چاہے وائس پریزیڈنٹ ہو, کوئی بھی ہو, بغیر مشاورت کے کوئی ایسا کام نہیں جو کیا جائے. الحمدللہ یہ ہول سیل سیکٹر پہلا بھی پروگرام ہوا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنی شہر کی تنظیمیں ایک پیج پر الحمدللہ اکٹھی کی ہیں. آج بھی ہمارا مشن یہ ہے کہ تاجروں کے مسائل کے لیے کسی قسم کی پرابلم ہو ہم سب دوست ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اپنے مسائل کا حل کریں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب حافظ عبدالوحید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ پرسن کو دعوت دوں, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا یہ فنکشن ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن اور فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کی مشترکہ کاوشوں سے عمل میں لایا گیا ہے. تو اب میں دعوت دوں گا شیخ محمد فیصل صاحب, پریزیڈنٹ فیصل آباد ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن, پلیز کم آن دا اسٹیج اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شیخ محمد فیصل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نہایت ہی محترم لیڈران جو آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ شیخ خرم شہزاد صاحب پی ٹی آئی سے, ہمارے کلاتھ سیکٹر کے جتنے بھی آج صدور سیکٹری آئے ہوئے, پریس میڈیا, میرے جو آج ممبران ہیں ہول سیل کلاتھ سیکٹر اور کلاتھ
मदनी क्लॉथ कॉटन सेंटर के सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ FCCI के प्रेसिडेंट एहतशाम साहब को, FCSTI के प्रेसिडेंट को, SVP को, वाइस प्रेसिडेंट FCCI और FCSTI को, जिन्होंने इस साल हलफ लिए, उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा पिछले साल कपड़े के हवाले से FCCI के प्रेसिडेंट राना सिकंदर आज़म साहब ने जिस तरह हमारी कपड़े के ताजरों की नुमाइंदगी की, रहनुमाई की, उन्होंने इज़्ज़त दी, वो हम काबिल कदर और ना भूलने वाली है। राव सिकंदर आज़म साहब ने ताजरों के मसाइल हल करवाने के लिए जो कोशिशें की हैं, ख़ुसूसन इन्होंने एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क किया, और हम जो लोकल ताजर थे उनकी तरफ भी काफ़ी काम हुआ, मगर थोड़ा सा उसमें रह गया मामला। उसमें हम ये समझते हैं कि हमारी अपनी कोताही थी, क्योंकि हम FCCI में कम जाते थे, मगर जब से ये आए इनकी कायदाना सलाहियतों की वजह से हम गए। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं राव सिकंदर आज़म साहब को। अगर मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब के बारे में बात की जाए तो हम इंतहाई मशकूर हैं उनके, कि उन्होंने पिछले साल भी हमारे मदनी क्लॉथ कॉटन सेंटर और कपड़े के हवाले से हमें एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हमें एक सीट दी थी शेख मोहम्मद आसिफ परेशान साहब को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और इस साल भी हमारे 2 एग्जेक्टिव मेंबरान को इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करवाया। हम इनके इस इत्माद पर इनका तहे दिल से मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब का, और इनको ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे नुमाइंदे शेख हसीब और मुख्तार भाई इंशाल्लाह आपके मेयार पर पूरा उतरेंगे। बल्कि इस मौके पर मैं सिर्फ आपके 2-3 मिनट और चाहूँगा। हमारी होलसेल क्लॉथ सेक्टर की जो एग्जेक्टिव कैबिनेट है, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मेहनत की इन्होंने पूरा साल, जिसमें शेख जबरान तारिक, अब्दुल वहीद साहब, हाजी सरफराज साहब, ज़ैन हामिद, राना बिलाल, ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने अपने कारोबार से हट के बड़ी मेहनत की। मैं बल्कि आज उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ कि वो ज़रा खड़े होके अपना तारुफ करवाएं, सब दोस्तों को पता चले कि होलसेल क्लॉथ सेक्टर के जो एग्जेक्टिव हैं वो कौन हैं। जनाब हसीब भाई शेख मोहम्मद हम नसीर यूसुफ वोरा साहब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस मीटिंग में, और ये हमारे एग्जेक्टिव मेंबरान हैं जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर खड़े हुए। इसमें हमें मेन मुआवनत दी शेख मोहम्मद यूसुफ मोती साहब ने, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। और शेख मोहम्मद आसिफ परेशान ये वो बंदा है कि जिसको हमने जो भी बात की, जब भी की, इन्होंने कहा यार फैल साहब हम हाजिर हैं किसी भी मामलात में। ये 2 बंदों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल हमारे साथ चले, इनके भी हम इंतहाई मशकूर हैं। अब खुर्रम शहजाद साहब के साथ थोड़ी सी 1-2 बातें, ज़्यादा नहीं, चूँकि तब्दीली के नाम पर हमने वोट दिया। शेख खुर्रम शहजाद साहब हमारी सब की दुकानों पे भी आए, इलेक्शन गुज़र गया। इलेक्शन के बाद खुर्रम साहब ये वो ताजर बरादरी है जो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स देती है, जो चोर नहीं है। मैं समझता हूँ बैंक करप्ट नहीं है, ये अरबों रुपए लूट के बाहर नहीं भागे हुए, ये ताजर टैक्स देते हैं। इन्होंने 40 साल से दुकानें थी गुरुद्वारा गली में, इनकी खोखे थे, छोटी छोटी 6x6 की दुकानें थी। और ये वो ताजर थे जो रोज़गार, अल्लाह ताला ने इनको ज़राए दिए हुए थे, जो रोज़गार मुहैया करते थे। इनको जस्ट 1 दिन के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोड पे ले आए। कोई इनको टाइम नहीं दिया गया, कोई इनके साथ बैठकर कोई डिबेट नहीं की गई, कोई इनको जगह फराहम नहीं की गई और रोड पे ले आए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये जुल्म है। मैं ये समझता हूँ
کیونکہ یہ وہ تاجر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا اہل بنایا ہوا تھا. آج وہ تاجر روڈ پہ ہیں, اتنے زیادہ پریشان ہیں, ابھی تو کرونا سے نہیں نکلے تھے اور یہ معاملات آ گئے. اس میں ہمارے کپڑے کے جو تاجر ہیں ان کی بھی تھوڑی سا ایک وہ غفلت ہے کہ کچھ نا اتفاقیاں ایسی ہوئیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکے. بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو نام نہاد تنظیمیں تھیں جو یہ کہتی تھی کہ ہم 8 بازار کے مالک ہیں, آج وہ سب غائب ہیں. انہوں نے اس دن جس دن گردوارہ گلی پر حلہ بولا گیا, ایک ظلم کی انتہا دی گئی, اس وقت کوئی بھی جو نام نہاد تاجر تنظیمیں تھیں جو یہ کہتی تھی کہ گردوارہ گلی کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں, وہ ایک کا آنا تو دور کی بات بیان تک نہیں آیا. ہم ان کی پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. یہ جو کپڑے کے صدور اور جنرل سیکرٹریز آج آئے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ماضی میں ہم ایک تھے, ایک ہیں اور انشاءاللہ اب ایک ہی رہیں گے. میں اسلم بھلی صاحب سے, میاں ظفر اقبال صاحب سے, راؤ سکندر اعظم خان صاحب سے, احتشام جاوید صاحب سے, جو ہمارے ایس وی پی آئے ہیں چودھری محمود طلعت صاحب چودھری طلعت صاحب, ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک شٹر پاور ہیں. جب بھی کوئی کام پڑا ایپٹما کو وہ ہمارے پاس آئے, ہم نے منوان ان کو تسلیم کیا اور ہم نے ان کو, یہ آپ کو یاد ہوگا اسلم بھلی صاحب ایک دفعہ حبیب گجر صاحب تھے ایپٹما کے پریزیڈنٹ, وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ڈائنگو کے اوپر FBR والے آ رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. اور ہم تاجروں نے بازو کھول کر ان کا ساتھ دیا. آج ہمیں ضرورت تھی ان کی اور وہ ان میں سے کوئی بھی تاجر ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایپٹما والے بھی نہیں تھے کیونکہ ہم نے اس کے بعد ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہے. تو میں ایک اچھے کی امید کے ساتھ, کیونکہ ہمارے کپڑے کے بہت زیادہ مسائل ہیں, آگے سوئی گیس, بجلی اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوا ہے معاملہ. ہم لوگ سفید پوش تاجر ہیں, ہم لوگ کوئی مل آنرز نہیں ہیں. ہم نے آج تک گورنمنٹ کے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالا, بلی صاحب کوئی وزن آج تک نہیں ڈالا, مگر ہماری آواز کسی نے نہیں اٹھائی, آج تک نہیں اٹھائی لوکل تاجروں کی. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ان تاجر لیڈران سے جو آج یہاں پر آئے کہ یہ صرف میٹنگ کے بعد بھول نہ جائیں ہمیں. ہم ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں, کم از کم بلا سود قرضے فراہم کریں. خرم شہزاد صاحب, آگے بھی الیکشن آنا ہے, آگے بھی آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. ہم آپ کے بھائی تھے, آپ عوامی لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے اور عوامی لیڈر کے طور پر آج بھی جانے جاتے ہیں. جیسے FCCI کے رانا سکندر اعظم خان صاحب تھے, میاں ظفر اقبال صاحب تھے, جیسے اسلم بھلی صاحب تھے, جیسے یوسف موتی تھے. میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کا نہ لوں. تو ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری باتیں اوپر تک پہنچائیں تاکہ یہ جتنے بھی آج صدور بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب کن کن کو کہوں کہ اٹھ کے بتائیں کہ ہم 21 مارکیٹیں الحمدللہ آج شامل ہیں. ہمیں آج آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ بھولنے والے نہیں ہیں, قطعاً نہیں بھولیں گے آپ کو. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آج, اور ایک اچھے کی امید کے ساتھ کہ جب ہم 1 سال کے بعد دوبارہ میٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ گلدستہ کھلے گا, ہمارے ممبران بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک ہوں گے. انشاءاللہ لوگ کہیں گے کپڑے والے ایپٹما ہیں, چیمبر ہیں, FCCI ہیں, FCSTI ہیں, انجمن سپریم ہیں, مگر یہ صرف اسی وقت کہیں گے جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ جناب شیخ محمد فیصل صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب چودھری محمد شفیق انجم صاحب, بانی صدر فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز, جو اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری محمد شفیق انجم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए और दरूद पाक उसके महबूब पर। सब दोस्त जो हाल में जमा है उनको अस्सलाम वालेकुम। आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री और कलात एसोसिएशन की इस जॉइंट तकरीब को देख के, जो कि पिछली तकरीबात का तसलसल है, खुशी महसूस हो रही है कि इसमें हर साल पहले से बेहतरी आ रही है। और जो बेड़ा हमारे भाई शेख यूसुफ मोती साहब और उनके साथियों शेख फैसल साहब, शेख वहीद साहब, किसका नाम उठाया है कि हमने इस तकरीब में शहर की ज़्यादा से ज़्यादा ताजर तंजीमों, चैम्बर्स को इकट्ठे करना है ताकि हम बता सकें हम अपने मामलात में इकट्ठे हैं और कोई भी हमारे साथ, हमारे मेंबरान के साथ ज़्यादती करेगा तो हम एक शीशा बनाई दीवार की तरह उसके सामने खड़े होंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जिसका क़याम 2013 में फैसलाबाद में, जो कि इसको आज़ाद है कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट SME चैम्बर है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने क़याम के 8वें साल में दाखिल हो रहा है। और हमारे जो नई टीम है जिसके सरबराह जनाब खुर्रम इश्तियाक साहब और SVP जनाब मुबशर शहाब साहब, VP राशिद महमूद सिद्दे मियाँ और ख़वातीन के हवाले से वाइस प्रेसिडेंट रबीना यास्मीन साहबा, इसी तरह FCCI के प्रेसिडेंट एहतशाम जावेद साहब, SVP तलत महमूद साहब और VP अयूब मंज साहब, और जितने भी तंजीमों के नए अहदेदार मुंतखब हुए हैं, सबको मैं दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके साथ साथ जो उनकी टीम है, एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, सबको भी दिल की गहराइयों से अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो जाने वाले दोस्त हैं जिन्होंने पिछले साल कोविड के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जिसमें मैं अगर ज़िक्र ना करूं तो ये ज़्यादती होगी राव सिकंदर आज़म साहब का, मेरे भाई का, और इसी तरह उनकी टीम का, और मलक मोहम्मद अशरफ साहब और उनकी टीम का, जिन्होंने इस नामसाइद हालात के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजरों को साथ लेके चले। और शेख फैसल भाई, आपने जिस मामले का ज़िक्र किया है, मैं बतौर अपनी ज़ाती हैसियत से, वानी सदर की हैसियत से और मेरे सब टीम आपके लिए हाज़िर हैं। जहाँ चाहें, किसी कोर्ट कचहरी में, किसी जगह पे, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और इसके साथ साथ SME, जिसने, मुझे थोड़ी सी हैरत होती है जब हम बात करते हैं छोटे ताजरों से, तो उनको अपनी ताकत का एस्टीमेट ही नहीं है कि दुनिया में जितने ममालिक हैं उन्होंने SME के सर पर तरक्की की है। हमारे अपने मुल्क में इसकी GDP में SME का हिस्सा 35% है। टोटल जितनी जॉब्स मुलाजमतें इस मुल्क में हैं उसका 80% SME ने उठाया हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि SME की कदर क्या है। लेकिन वजह क्या है कि हम बिखरे हुए हैं। हमने 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाई हुई हैं छोटी छोटी, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जब SME चैम्बर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए तो उसका मेन फ़लसफ़ा ही यही था कि ये सब एक जगह पे एक प्लेटफार्म पर आ जाएं ताकि इनकी आवाज़ मौसर तरीके से गवर्नमेंट के ईवानों तक पहुंच सके। उसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री को फर्स्ट चैम्बर और SME इन पाकिस्तान का आज़ाद हासिल है। इसके साथ साथ चैम्बर ने अपने 8 साल में बेशुमार काम किए, बेशुमार वफूद बैरून मुल्क रवाना किए ताकि वहाँ से बिज़नेस लेके आएँ, जिसमें मैं अपने लास्ट जो वफद इटमा में जिसने शिरकत की, जो पाकिस्तान में की किसी भी चैम्बर और किसी भी एसोसिएशन से सबसे बड़ा वफद 43 मेंबरान पर मुश्तमिल था।
اور یہ قافلہ اسی طرح آپ دوستوں کے تعاون اور محبت سے چلتا رہے گا، کیونکہ مقرر اور بھی کافی ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس لیے آخر میں پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ جناب. چودھری شفیق انجم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کچھ ٹائم کم ہے اور اس لیے تمام جو رہ گئے ہیں دوست ان سے گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں. اب میں دعوت دوں گا جناب راؤ اسکندر اعظم خان صاحب، جنرل سیکرٹری نیشنل گروپ، پلیز کم آن دا اسٹیج اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راؤ اسکندر اعظم خان صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. میرے انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لیڈران، تاجران اور تاجر دوستو، السلام علیکم. میں صرف آپ سے، میرے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے تالی بجا سکتے ہیں. ایسا آپ مہمان بھی ہو، میزبان بھی ہو، بلکہ آپ میزبان تھے. تو میزبانی والا ایک جو ہوتا ہے نا بندے کے اندر جوش اور چیزیں، آپ کا کوئی بھی مقرر آئے، آپ میزبان ہو، اس کو ویلکم کرو. آپ کی زندہ دلی کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہوئے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسٹیج سجایا اس لیے کہ آپ سے بات کی جائے. شیخ فیصل ایک سال کے اندر اندر اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے، اور آج 21 تنظیموں کے سربراہ جو ہیں سامنے آئے، ان کے سربراہ جو ہے وہ آج وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھرا ہوا پنڈال اس بات کا غمازی ہے کہ آپ کی یونٹی، آپ کا ساتھ. میں میاں محمد ادریس صاحب جو کہ سابقہ پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف چیمبرز اور گروپ لیڈر ہیں نیشنل گروپ چیمبرز فیصل آباد کے، انہیں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آج کے پروگرام میں. میاں محمد ادریس صاحب کے لیے تالیاں. تو میں بات جاری رکھتا ہوں، تب تک میاں صاحب سٹیج پہ آ جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہیں جانا ہے، اور آپ کا پروگرام سٹیج سیکرٹری نے کہا بھی ہے کہ ہم نے شارٹ کرنا ہے. بات صرف اتنی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح آپ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے اپنی باتیں کی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، گروپ اور ٹیم میں فرق ہوتا ہے. گروپ ہیں آپ کے بزنس کے، گروپ ہیں کہیں پہ 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ گروپ ہیں. ٹیم ورک کیا ہے کہ آپ 21 صدور اگر اکٹھے ہو کے کوئی کام کریں اور ٹیم ورک طرح کام کریں تو پھر یہ ٹیم ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہجوم اور گروپ کیا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ چلتے چلتے 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ گروپ کی شکل ہے. اب آپ نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹیم ثابت کرنا ہے، تو ٹیم ورک اور اپنے کیپٹن پہ اعتماد کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے کیپٹن پہ اعتماد کیا، اپنے گروپ لیڈر پہ اعتماد کیا، تو آپ کامیاب ہوں گے. ہر مسئلے کا حل ہے. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ ناممکن کہو. ہر مسئلہ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناممکنات میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آپ اپنی یونٹی رکھیں، آپ اپنے اندر ایک اتحاد رکھیں. اور آج کا یہ فنکشن اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو میں کہوں کہ ایک طرف اسمال چیمبرز آف کامرس کے لیڈران، ان کے پریزیڈنٹ، ان کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. یہ حسین امتزاج ہے آج، اور یہ یونٹی ہے. یہ ہے آپ کے مسائل کا حل کہ یہاں سب لوگ آپس میں مل بیٹھے ہیں آج. اور شیخ فیصل، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تمام لوگوں کو آج جس طرح اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ہم آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ مسائل، یہ ساری چیزیں حل بھی ہوں گی
آپ کے بذریعہ ہوں گی. آپ لیڈ کریں گے, آپ نے صرف ساتھ دینا ہے. یہ لیڈرشپ جو اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ تعالی باصلاحیت ہے. نئے لوگ جس طرح خرم اشتیاق پریزیڈنٹ آئے ہیں, جس طرح احتشام جوید پریزیڈنٹ آئے ہیں, جس طرح پوری ایک ٹیم آئی ہے اور پیچھے ان کے آپ کے سب گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی تمام مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے. اور آپ کو ہم نے ایک چیز ہے, اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کو بھی اولین ترجیح دینی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان. بہت بہت شکریہ جناب راؤ اسکندر اعظم خان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جی اب میں دعوت دوں گا جناب میاں ادریس صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب میاں ادریس صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. قابل احترام چیئرمین آف دی ایونٹ, ہوسٹ, تمام ڈگنیٹیز آن دی ہیڈ ٹیبل ماشاء اللہ, اور میرے نہایت ہی قابل احترام معزز تاجر برادری کے آفس بیررز, خاتون پریس اینڈ میڈیا, میرے چیمبر کے آفس بیررز, چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی, اور خاص طور پر تمام نیو الیکٹڈ آفس بیررز, میرے سینئر وائس ڈسٹرکٹ ورکر لائن عبد الرحمن, السلام علیکم. سب سے پہلے تو فیصل میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج کی اس پروکار تقریب, جس میں آپ کے شہر کے کافی مارکیٹوں کے صدور حضرات, آفس بیررز, چیمبر کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ نے یہاں ان کو بلایا, مدعو کیا. اور جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ان دی آنر آف نیو الیکٹڈ آفس بیررز ہے. فیصل آباد چیمبر, اور آپ نے بتایا کہ فیصل آباد اسمال ٹریڈرز چیمبر جو ہے ان کے نیو الیکٹڈ ممبرز کے لیے. چونکہ یہ ماحول اور آج کل کا زمانہ فیصل آباد چیمبر کے الیکشنز کے بعد مبارکبادوں کا چل رہا ہے, تو میں سب سے پہلے نیولی الیکٹڈ تمام آفس بیررز کسی بھی ایسوسیشن میں جہاں بھی ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. فیصل آباد چیمبر, جو کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب لوگوں کے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی یہ پارلیمنٹ ہے, اس کی یہ اسمبلی ہے, جہاں آپ کے مسائل, آپ کے ایشوز جو کہ لوکل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ اگر ہوں تو اس لیول پہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اگر وہ پروونشل لیول پہ ہوں تو وہ پروونشل لیول پہ, لاہور مقصد پنجاب لیول پہ اگر ہوں تو وہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ وفاقی لیول کے آپ کے ایشوز ہیں تو ان ایشوز کو وہاں پر
لے کے جایا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے اور آپ کی ایک آواز وہاں تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ آپ کے مسائل اور معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس کیے جائیں. مثال کے طور پر 4 دن پہلے چند جو پاکستان کے سیکٹر سے ان کی ایک خصوصی نشست پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی, جس میں میں بھی شامل تھا. یہ 4 دن کی بات ہے, 4 دن پہلے. ہمارے خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ایم این اے صاحب اچھا چلے گئے ہیں, میں نے سمجھا شاید وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو یہ میں اپڈیٹ دوں. لیکن اسکندر صاحب وہاں پہ باقی کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے, اوورآل پاکستان کی جو اکانومی ہے یا اس کے معاملات ہیں. میں یہاں پہ یہ خصوصی ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ خاص طور پر فیصلہ آباد کے ایکسپو سینٹر کی بات ہوئی, اور میں نے ان دی پریزنس آف رزاق داؤد صاحب, حفیظ شیخ صاحب, حماد اظہر اور پرائم منسٹر صاحب تھے, اور ان کے جو سرکاری افسرز ہوتے ہیں سیکٹری لیول کے, میں نے ان سے پوچھا کہ فیصل آباد پاکستان کی اکانومی میں ایکسپورٹ میں کتنا رول ادا کر رہا ہے. تو آپ کے پاس ہمارے 48 بلین روپیہ پڑا ہوا ہے EDF میں, آپ ہمیں ایکسپو سینٹر کیوں نہیں دیتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ باقی ساری باتیں ہوئیں, میرے اور بھی مجھے 5-6-7 منٹ ملے بات کرنے کے لیے, لیکن ایک خاص طور پر جو فیصل آباد کے حوالے سے بات ہوئی, میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں, یہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پیسہ ہمارا ہے, فیڈ بیک ہمیں ایکسپو سینٹر کے لیے 60-70 ایکڑ جگہ دے چکی ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں بناتے, کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا رزاق داؤد صاحب نے کہ میں فوری طور پر اس پہ کام کرتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ میں کمیٹی بناتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. میں یہ بات آپ کو صرف ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں. مجھے پرسوں سیکٹری اسکندر جو بات آپ سیکٹری کو کہہ کے آئے تھے نا, وہ اس کے دل کو لگی. اس کا مجھے پرسوں فون آیا, تو اس نے کہا جی میں آپ کی میٹنگ ارینج کر رہا ہوں, مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے گو ہیڈ دے دیا, تو میں آپ کی ایکسپو سینٹر کے حوالے سے, وہ بات پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی, لیکن یہ بات جو آپ کر کے آئے پریزیڈنٹ کی اس فنکشن پہ, تو ان کا مجھے فون آ گیا کہ جی میں آپ کی میٹنگ ارینج کر رہا ہوں, تو اس میٹنگ میں میں آپ کو بھی بلاؤں گا, کاشف کو بھی بلاؤں گا, ریلیونٹ جتنی منسٹری ہیں ان کو بلاؤں گا اپنے پاس اپنی موجودگی میں, اور میں آپ کو یہ مسئلہ حل کر کے دوں گا. یہ ایک پوری سٹوری میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کس طرح سے یہ ادارے, چاہے آپ کی ایسوسیشن ہو, چاہے اسمال چیمبر ہو, بگ چیمبر ہو, لارج فیڈریشن ہو, کوئی بھی ہو, لیکن ان کا پرپز اور ان کا مقصد یہ ہے, اگر وہ سنسیئر ہے, اگر وہ آنیسٹ ہے, اگر آپ کے چنے ہوئے جو ریلیونٹ کمپیٹنٹ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اگر وہ لوگ ہیں. کیونکہ بعض لوگ خود ساختہ چودھری بنے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایسوسیشن کے یا کسی ادارے کے, وہ کہتے ہیں اب میں مروں گا, مجھے آپ قبر میں چھوڑ کے آئیں گے تو میں اس کی جان چھوڑوں گا, ورنہ نہ آپ کی جان چھوٹے گی نہ اس عہدے کی, اس کرسی کی جان چھوٹے گی. ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے کلچر میں اور ہمارے معاشرے میں, جن کا کام ہے وزٹنگ کارڈ بنا لیں, چودھری بن جائیں اور بس چودھری کھیلنا ہے, آپ کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی آنیسٹی نہیں, کوئی ڈیڈیکیشن نہیں. ان کو اپنی سیلف
جو غرض ہے اس پہ اس کی بنیاد پہ وہ چودھری بنے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو آنیسٹ سنسیئر ہیں, کیونکہ یہاں پہ فیصل آباد کے ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکال کر, وہ وقت جو یا تو کاروبار کو دے سکتے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں یا کسی اور عبادت میں گزار سکتے ہیں, وہ لوگ جب اجتماعی مفاد کے لیے اپنے وقت اپنی پرائرٹی کو چھوڑ کر جب کام کرتے ہیں تو وہ قابل تحسین ہے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آرام کو چھوڑ کر, اپنی ترجیحات کو چھوڑ کر عام لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سنسیئر ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں. وہ لیڈر ہیں جو ایماندار ہیں. اور اگر اس کے علاوہ وہ کسی عہدے یا کسی چیز میں چمٹے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے اس کو دیکھنا اور اس کے خلاف جہاد کرنا, اپنی ایسوسیشن کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اور عزت اسی کو دیں جو آپ کے لیے, آپ کے معاملات کے لیے, آپ کی ذات کے لیے اپنی قربانی کوئی دے رہا ہے تو وہی قابل عزت ہے, قابل احترام ہے, اور آپ اسی کے اوپر ٹول دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئے آفس بیررز ہیں, ان کو یہ میسج جانا چاہیے, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آپ لوگوں کو کام کرنے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہ خدمت ہے اور اسی خدمت سے ان کا نام بنے گا یا وہ ان کا نام خراب ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا. ہم جو کہتے ہیں نا ننگا ہو جائے گا اپنی پرفارمنس میں. میں یہاں پہ چونکہ ٹریڈ کلاس کی باری تھی پچھلے سال, اور اس باری میں جس طرح سے اسکندر نے ایز اے پریزیڈنٹ آپ کے لیے کام کیا, آپ کے مفادات کا تحفظ کیا, جہاں کہیں بھی جب بھی اس کو موقع ملا اس نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ اپنی ٹریڈ کلاس کو, خاص طور پر کارپوریٹ کلاس میں بھی کام کیا. لیکن یہاں بات جس ماحول میں اور جن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ٹریڈ کلاس کے اپنے ساتھیوں کا اس نے اپنے عہدے کے حوالے سے جسٹیفائی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی بھرپور تالیوں کا مستحق ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے. نہ صرف کہ اسکندر بلکہ اس کی پوری ٹیم کے لوگ جن کے پاس مختلف قسم کی کمیٹیاں یا ذمہ داریاں تھیں. اسی کے ساتھ میں ہوسٹ کا ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے اپنے گھر آج کھانا اور مہمان آئے ہوئے تھے. چونکہ فیصل نے کل مجھے بات ایک ایسی کہہ دی کہ مجھے اس کو ان بٹوین آنا پڑا کہ میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ کو سلام پیش کروں. جس طرح سے آپ نے چیمبر کے الیکشنز میں نیشنل گروپ کو سپورٹ کیا, جس طرح سے آپ نے
اس کو اون کیا. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ کو سلام پیش کروں اور اس بات کی یقین دہانی کراؤں کہ نیشنل گروپ آپ ہیں. نیشنل گروپ آپ کی وجہ سے ہے. آپ کے معاملات کا آنیسٹی کے ساتھ تحفظ کرنے والا گروپ ہے. وہاں پہ کسی کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے مفادات کا کسی لیول پہ کوئی شخص سودا کرے. یہ میں یقین دہانی دلاتا ہوں اپنی طرف سے, جب تک کہ میں اس کا لیڈر ہوں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے یہ ہمت دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی کروں اور اس پہ سچا بھی ثابت ہوں. اللہ میاں آپ کا اور میرا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جناب میاں ادریس صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا فیصل آباد کے روح رواں تاجر برادری کے لیڈر, انت تک محنت کرنے والے, فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے CEO میاں ظفر اقبال صاحب, پلیز کم آن دا اسٹیج, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. میاں ظفر اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام اور تمام تاجر لیڈران تاجران, السلام علیکم. الیکٹرانک میڈیا کے دوست, خواتین جو اس حال میں موجود ہیں, آپ سب اور تاجر لیڈران, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج شام جو ہے فیصل آباد ہول سیل کلاتھ ایسوسیشن کے نام کی, اور میں جناب فیصل صاحب, عبدالوحید صاحب اور خصوصی طور پر یوسف موتی صاحب اور ہمارا جرنیل, جس کو میں ہمیشہ جنرل کہتا ہوں, فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے, جبران طارق, اور باقی دوست بھی جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں تاجر برادری کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ تھینک لیس جاب ہے. فیصل جب بھی میرے پاس آئے, جب بھی مجھ سے ڈسکس کی, میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا, اس کو اس بات پہ داد دی کہ آپ جس طرح کوشش کر کے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائم تاجر برادری کو دے رہے ہو, یہ یقیناً مجھے یہ پتہ ہے اس کے اندر پیسے بھی لگتے ہیں, وقت بھی جاتا ہے, فیملی بھی ناراض ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ گمنام زندگی بھی کوئی زندگی نہیں ہے. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری, جیسے کہ شفیق صاحب نے ڈیٹیل تعارف تو کرا دیا, 8 سالوں میں ہم نے پاکستان کے اندر SME کے لیے جتنا کام کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. آج اسی کی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی ہر سپیچ اور ہر میٹنگ کے اندر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کے لیے کچھ نہ کچھ کلمات ضرور بولتے ہیں. یہ ہم نے ان کو اس اسٹیج پہ لے کے آئے ہیں, ورنہ آپ تاریخ نکال لیں, اسی ایوان کے اندر 1947 سے لے کر اب تک صرف 2013 میں یہ بازگشت سنائی دی, جب 2013 میں ٹریڈ ایکٹ آیا اور اس کے اندر چھوٹے تاجروں کو اکنالج کرتے ہوئے الگ چیمبر بنانے کا قانون پاس ہوا. لیکن آج بھی SME کو ان کے حال پہ چھوڑا جاتا ہے, آج بھی جمع خرچ کتابوں کاپیوں میں کیا جاتا ہے. ہم نے باور کرایا حکومت کو, ہم نے باور کرایا حکومت کے ان اداروں کو جو ہم سے منسلک ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے, چاہے وہ FBR ہے, منسٹری کامرس ہے, ہم ان کو بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ جو اصل اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہ تاجر ہیں جو خود آجر خود اجیر کی مثال ہیں, اور جو صبح نکلتے ہیں اور رات کو 11-12 بجے تک پیسہ کماتے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں.
ان کے لیے جب یہ کووڈ-19 آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر شخص ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا. کوئی پلاننگ نہیں تھی ہمارے پاس کہ یہ کووڈ-19 کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا, ہم نے گھروں میں تجوریاں بھری ہوں گی, ہمارے پاس پیسے پڑے ہوں گے. ہمارے پاس کاروبار کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روٹین میں مال لے رہے ہوتے ہیں, روٹین میں سیل کر رہے ہوتے ہیں, اسے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو پیچھے دے رہے ہوتے ہیں, اس سے چل رہا ہوتا ہے, سرکل چین چل رہی ہوتی ہے. لیکن ایک دم وہ رکی, لوگ ڈسٹرب ہوئے. 28 مارچ کو پہلا خط ہم نے پرائم منسٹر کو اور گورنر اسٹیٹ بینک کو لکھا. 3 دن کے اندر روزگار اسکیم اناؤنس کرنا پڑی گورنمنٹ کو. پھر ہم نے لیٹر لکھا کہ نہیں, اس کے لیے فوکل پرسن بناؤ. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر سمیت پوری ٹیم نے اسٹینڈز بنا کے ہمارے چیمبروں میں بھیج دی, اور وہ ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ چیز بابر کرائی تھی. اور اس کی وجہ سے پہلی دفعہ چیف مینیجر نے اپنا موبائل اور ای میل پرسنل موبائل تک وہاں پہ دیا. اور اس کے بعد ہم نے روزگار اسکیم کے تحت جتنے بھی لوگ وہاں پہ گئے اور جنہوں نے اپلائی کیا اور وہ ڈیزرو کرتے تھے, جو بھی ہمیں لوپ میں دیتا تھا فیصل آباد چیمبر اور اسمال ٹریڈر کو, ہم نے 100% اس پہ کام کر کے اس کو وہ پیسے دلوائے. وہ ان کا حق تھا 0% پہ پیسے. اسٹیٹ بینک نے 0% پہ وہ پیسے دیے. فیسیلیٹیشن کے لیے بینکوں نے 3% اس میں سے لینا ہے, اور 2 سال میں وہ پیسے واپس کر دیں گے. میں بار بار اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو یہ باور کراتا رہا. آپ کے بہت سے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ہول کلاتھ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے, اور ان کے وہ صدور جو ہمارے پاس آتے تھے, جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی تھی ہم ان کو کہتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. اب جن لوگوں نے اپلیکیشن دی, فائدہ انہوں نے ہی لینا تھا, اور جنہوں نے نہیں درخواست دی میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے رہے ہیں, لیکن ان کو ساتھ دینا چاہیے. اللہ کرے کہ آپ کو قرض نہ لینا پڑے, اللہ کرے کہ آپ کو وہ پیسہ نہ استعمال کرنا پڑے, لیکن آپ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا صحیح استعمال اور اس کا کسٹوڈین بننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ادارہ ہمارے تاجروں کو پریشان کرے, دھمکائے, ڈرائے. ہم نے اس سے بہت آگے لے گئے ہیں. الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک ہو یا ایف بی آئی, ابھی کووڈ-19 کے رزلٹ آنے شروع ہو چکے ہیں. پچھلے 3 مہینوں میں پاکستان دنیا کا واحد کنٹری ہے جو اس کووڈ-19 کے اثرات سے نکل کے ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا, اور اتنی اچھی منزلیں طے ہو رہی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو 22 بلین کا ہمارا خسارہ ہوتا تھا ہر ماہ, وہ ختم ہوا اور ہم سرپلس میں گئے. یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے 2 ماہ کے اندر ریزرو 80 کروڑ روپے سے زائد سرپلس میں گئے. 80 کروڑ ڈالر, ناٹ کے پاک روپیز. ہمیں IMF نے کیا دیا, 6 ارب کا پیکیج دیا, اس میں سے 1 بلین ہمیں ملا. تو خدا کے بندو, یہ حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ ہم نے جو اعتماد حکومت نے ان تاجروں کو دیا, اس کے اندر آپ نے روزگار اسکیم دی اسٹیٹ بینک کی طرف سے, سستے قرضے SME کے لیے فکس کیے, اور FPR نے جو فنڈ واپس کیے, یہ اس کا ثمر ہے کہ آج 3 ماہ کے اندر تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے اپنے جو ٹارگٹ تھے FPR کے, اس سے 34 ارب روپے زیادہ کا ٹیکس دیا. یہ ہے اس اعتماد کا جواب جو میرے تاجروں نے دیا. لیکن افسوس ہے مجھے اس بات پہ کہ پرائم منسٹر سمیت ان کی ٹیم نے آج تک آ کے آن ایئر میڈیا پہ یہ نہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ تاجروں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اعتماد دیا اور اتنا بڑا ٹیکس دے دیا. 17 ارب کا پیکج جو تیل میں آپ نے ڈیفیسٹ دیا, اس کے اندر ریلیف دیا, اس کے لیے آپ نے میڈیا سر پہ اٹھا لیا. کیوں؟ یہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں, ان کو بھی اکنالج کرنا سیکھ لو. آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جب یہ تاجر ٹیکس دیں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ ٹیکس بڑھے گا. میں نے چیلنج کیا, میں نے اسٹیٹ بینک کی میٹنگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اسی طرح پہرا دیتے رہو, ہمارے ساتھ چلتے رہو, تاجروں کے مسائل حل کرتے رہو, تو آپ IMF کے پیچھے جانے کے بجائے یقیناً ان تاجروں سے اتنا پیسہ آپ کو دے دیں گے. یہ خیرات کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, یہ لوگ کسی کے ڈر سے نہیں دیتے, اللہ کے ڈر سے دیتے ہیں, اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے دیتے ہیں. اگر حکومت ساتھ دے, حکومت اسی طرح ہمارا ساتھ دے, تو یقیناً اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے
ٹیکس دے کے ہم حکومت کو سٹینڈ رکھیں گے اور ہم بیرونی قرضوں سے نجات دلائیں گے. یہ ایکسپورٹ کا بڑھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومتی جو اس وقت کے اقدامات ہیں ایکسپورٹر کے لیے وہ بہت اچھے ہیں. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ حکومت جلد اپنا ڈالر کو پراپر واپس لائے گی تاکہ مہنگائی کی شرح کم ہو, اور انشاءاللہ یہ جلد ہوگا. اگر یہی سلسلہ جاری رہا جو ہمارا 2-3 ماہ سے سرپلس میں گئے ہیں تو 1 سال کے اندر ہم 6 بلین سے زائد جو ہے سرپلس میں چلے جائیں گے. تو پھر ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں رہے گی, اور پھر اسی کے ساتھ جب ہماری اپنے پیسے اضافہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جو اس وقت لون لیے ہوئے ہیں مہنگے ان کو واپس کریں گے. میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا, میں صرف چند گزارشات کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کے جو منتخب قیادت اس وقت اسٹیج پہ بیٹھی ہے, جو FCCI کی قیادت اس وقت اسٹیج پہ بیٹھی ہے, یہ ایک پیج پہ کام کریں گے. اور جتنے بھی ہول سیل مارکیٹوں کے یہاں صدور بیٹھے ہیں فیصل کی قیادت میں, یوسف موتی کی قیادت میں, یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دن ہے رات کو 2 بجے بھی اگر فیصل اور اس کے ساتھی گواہ ہوں گے, انہیں 2 بجے بھی اگر رات کو کال کیا ہے تو میں نے ان کو فوری طور پہ رسپانس دیا ہے اور یہ میرے پاس آئے ہیں. ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی. الحمدللہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ابھی فیصل نے نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کچھ ہماری مارکیٹوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت اس پہ غور ضرور کرے گی اور کرنا چاہیے, کیونکہ تاجروں کو کاروبار کرنے دیا جائے, ان چیزوں میں نہ الجھایا جائے کہ وہ ہر وقت اپنا احتجاج کرتے رہیں یا اپنے حقوق مانگتے رہیں. ان کو کام کرنے دیں. یہ اس سے بڑا 34 بلین آپ کو ملا ہے 2 ماہ میں 3 ماہ میں, اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو 1 سال میں دے دیں گے, لیکن آپ ان کو کام کرنے دیں, ان کو آڈٹ کے چکروں میں نہ ڈالیں. یہ SME ہیں, اس کے لیے ہم بار بار حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں گے, کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ہمارے بازو ہیں. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کا دفتر, فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کی ایگزیکٹو کمیٹی اور اس کی قیادت اور ان کے آفس بیرر, یہ آپ کے شانہ بشانہ ہر وقت کھڑے ہوں گے. آپ ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں. انہی الفاظ کے ساتھ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ جناب میاں ظفر اقبال صاحب, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں ووٹ آف تھینکس کے لیے دعوت دوں گا حاجی سرفراز صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس کریں. حاجی سرفراز صاحب پلیز. میں تمام احباب کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا, اور سب حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جیسے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح اکٹھے ہو کے ہم ایک یونٹ بنیں اور اپنی طاقت کو منوائیں. ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے, آپ نے ساتھ ہمارا دینا ہے. آپ کی مہربانی ہے, آپ کو اپنی طاقت کو سمجھیں. یہ انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل اسی پلیٹ فارم سے حل ہوں گے انشاءاللہ. احباب سے گزارش ہے کہ آئیں اور کھانا کھائیں.